اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واجتنبوا قول الزور آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ سامعین، ناظرین، آج کا موضوع بھی ہمارا ایک اہم فقہی مسئلہ ہے۔ کچھ حضرات کسی بھائی کا موبائل چوری کرتے ہیں یا کسی خفیہ طریقے سے لے لیتے ہیں اور اس کو جا کر جو دکاندار ہیں ان کو دیتے ہیں اور بڑی سستے داموں دیتے ہیں، اور اگلے کو دیتے وقت کوئی عیب بھی نہیں بتاتے۔ حالانکہ جب انہوں نے چوری کی انہیں پتہ چل گیا، انہوں نے جب استعمال کیا کہ اس کے اندر کچھ نہ کچھ ڈیفیکٹ ہے، کوئی نقص عیب ہے، لیکن اس کے باوجود وہ مشتری کو یعنی خریدار کو عیب اس کا ظاہر نہیں کرتے۔ تو ذہن میں رکھیں کہ یہ بالکل غلط ہے، اس سے ہمیں اجتناب کرنا چاہیے۔ اب جس کو انہوں نے آگے دیا ہے اس کو گویا کہ جھوٹی بات انہوں نے کی ہے، انہوں نے کہا جی بالکل صحیح ہے، یہ آپ لے لیں۔ قرآن کہتا ہے وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، جھوٹی بات سے پرہیز کرو۔ اب اس نے اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کی ہے جی، تو اب کیا حکم ہے؟ تو فقہا فرماتے ہیں کہ جو خریدار ہے اس کو اختیار ہے کہ چاہے تو لے لے اور چاہے تو اس کو واپس کر لے، لیکن تیسری صورت نہیں ہے کہ موبائل اس سے لے لے اور اس کو کہے کہ یہ عیب اس میں تھا، تم نے یہ عیب بتایا نہیں ہے لہٰذا اتنی قیمت مجھے دو، یہ نہیں ہے۔ باقی یہ دھوکہ ہے۔ اور جامع ترمذی کی بڑی مشہور روایت ہے، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن بیع الغرر، کہ آقا علیہ السلام نے دھوکے والے سودے سے منع فرمایا۔ تو جہاں لفظ نہا کے آتے ہیں اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ممانعت ہے، جیسے حدیث پاک میں ایک روایت میں نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن النوم قبل طلوع الشمس، کہ آقا علیہ السلام نے نماز فجر کے بعد سورج طلوع ہونے سے پہلے نیند کرنے سے جو ہے آپ نے ممانعت فرمائی۔ تو جدھر جدھر نئی آئی حضور نے منع فرمایا، اس کام سے ہمیں بچنا چاہیے، اور جدھر حکم ہوتا ہے وہ کرنا چاہیے۔ اصل وجہ یہ ہوتی ہے کہ جس کام کا اللہ رسول حکم دیتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر خوبیاں ہیں، بہتریاں ہیں، یہ تم کرو، اور جدھر اللہ رسول کی ممانعت آتی ہے اس کا مطلب ہے اس کے اندر عیب ہے، یہ منع ہے۔ جیسے کہ زنا کے بارے میں نہیں ہے لا تقربوا الزنا انہ کان فاحشہ، فرمایا کہ زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، یہ بہت بری چیز ہے، وساء سبیلا، اور بہت بری جو ہے راہ ہے۔ تو اسی طریقے سے آقا علیہ السلام نے دھوکے والی بیع سے جو ہے وہ منع فرمایا، لہٰذا اور ایک روایت میں یوں آتا ہے کہ آقا علیہ السلام بازار میں تشریف لے گئے اور ایک جو ہے وہ جو بزنس مین تھا اس کو دیکھا تو اس نے غلہ رکھا ہوا ہے اور خشک غلہ اوپر ہے اور جو تر ہے یعنی گیلا ہے اس کو نیچے رکھا ہوا ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے دست نبوت بیچ میں نیچے ڈالا اور باہر نکالا اور فرمایا ما ھذا، یہ کیا ہے؟ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ فرماتے ہیں کہ سرکار نے فرمایا من غشنا فلیس منا، فرمایا جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اس حدیث کے دو مطلب محدثین نے بیان کیے ہیں۔ ایک مطلب یہ ہے کہ وہ ہمارے طریقے پر نہیں ہے، دوسرا مطلب یہ ہے کہ ہمارا امتی نہیں ہے کہ مسلمان ہو کر مسلمان کو دھوکہ دیتا ہے، حالانکہ کافر کو بھی دھوکہ دینا کاروبار میں منع ہے۔ اگر کسٹمر کافر ہے یعنی خریدار کافر ہے، مشتری کافر ہے، اسلام کہتا ہے اس سے بھی دھوکہ نہ دو، اس نے مطلب دھوکہ دیا ہے، تو لہٰذا ایسی بیع جو ہے اس سے بچنا چاہیے۔ دیکھیں جو ہے فتح القدیر کے اندر ایک تو روایت آپ نے سنی کہ حضور نے فرمایا یہ کیا؟ انہوں نے کہا جی یہ بارش کا پانی ہے جی، تو آقا علیہ السلام فرمایا کہ پھر اس کو تم نے نیچے چھپایا ہوا ہے، اس کو اوپر کیوں نہیں رکھا جی؟ پھر آپ نے وہی جملہ فرمایا کہ من غش فلیس منا، جو ملاوٹ کرے گا وہ ہمارے طریقے میں اس نہیں ہے۔ ہمارے مسلمانوں کا تو یہ طریقہ ہے کہ جس مسلمان نے دھوکہ دینا ہوتا ہے وہ حدیث پاک کو لکھ کے لگا لیتا ہے من غش فلیس منا۔ دودھ والی دکان ہے اس کے باہر بھی لکھا ہوا ہے، مٹھائی والی دکان ہے، بیکریز ہیں ان کے باہر بھی یہ حدیث کا جملہ لکھا ہوا ہے، لیکن سب سے زیادہ وہی جو ہے ملاوٹ کرتے ہیں، ہمیں اس سے گریز کرنا چاہیے۔ اور علامہ ابن حمام فتح القدیر کے اندر فرماتے ہیں کہ جب کوئی بیع دھوکے کی ہو یجب فسخہ کزان، فرمایا کہ اگر بات میں دھوکہ دے کر کاروبار کرتا ہے اس کا
قضاءً توڑنا واجب ہے، یعنی قاضی کے ہاں اس کا فیصلہ ہونا چاہیے کہ یہ جو ہے وہ غلط ہے۔ اور وَكُلُّ بَيْعٍ مَكْرُوهٍ، اور دوسرا آپ قاعدہ کلیہ ذکر کرتے ہیں کہ ہر ایسی بیع جو مکروہ تحریمی ہو یجب فسخہ دیانتاً، فرمایا دیانتاً اس کا توڑنا جو ہے وہ کیا ہے، وہ واجب ہے۔ تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اس قسم کا دھوکہ اپنے کسی مسلمان بھائی کو ہرگز نہ دیں۔ اور مزید علامہ شامی لکھتے ہیں، فرماتے ہیں من وجد بمشتریہ ما ینقص الثمن عند التجار، فرمایا اخذہ بکل ثمن اور ردہ، فرمایا اگر کوئی بندہ کسی چیز کو پاتا ہے کہ اگلا ایک بندہ بیچ رہا ہے چیز اور اگلا خرید رہا ہے، تو تاجروں کے ہاں اس کی قیمت اگر بہت تھوڑی ہے تو پھر اس کو چاہیے یا اخذہ بکل ثمن اور ردہ، یا تو ساری قیمت کے ساتھ اس کو لے لے اور یا پھر اس کو ریجیکٹ کر دے، سودا فسخ کر دے، سودا ختم کر دے۔ یہ نہیں ہے کہ وہ مطلب ہے کہ موبائل رکھ بھی لے اور پھر کہے جی کہ مجھے تم نے دھوکہ دیا ہے، اتنا اس موبائل میں یہ خرابیاں ہیں، اس کی فلاں مطلب بیٹری صحیح نہیں ہے، فلاں چیز خراب ہے، لہٰذا میں اتنی قیمت جو ہے واپس کرو، یہ نہیں ہو سکتا، یا تو رکھے یا توڑ دے۔ اللہ کریم آپ کو ہم سب کو تمام مسلمانوں کو دھوکے سے بچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔